لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل قدر لائق صد کریم سامعین مکرم، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدا، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، سردار الرسل، شافی محشر، ساقی کوثر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین گرامی، ربیع الاول کا مہینہ ہر مسلمان کے لیے ایک اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر کائنات کی سب سے عظیم ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے اپنے اس فعل کو، اپنے اس محبوب کی پیدائش کو انسانیت پر احسان قرار دیا ہے۔ اس کائنات پر اللہ نے بہت سی نعمتیں کی ہیں۔
کائنات میں زمین کو بالکل سیدھا کر کے پلین کر کے اسے ایک جگہ پر کھڑا کیا ہے. اس پر لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس پر لوگ چلتے ہیں، اس پر اپنے گھر بناتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، پہاڑوں کا وجود اس زمین پر ہے. لیکن اللہ کی یہ عطا کی ہوئی نعمت کبھی بھی اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹی. اس کائنات کے سلسلے میں اللہ نے ایک چھت آسمان بنائی ہے. یہ چھت آسمان بہت سے فوائد دیتی ہے، خوبصورتی ہے، اس سے اللہ کے جلال کا اس کا ثابت ہوتا ہے. ہوائیں اس کو چھوتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، یہ بادل برساتے ہیں جس سے زمین کو زندگی ملتی ہے. کائنات میں اللہ نے بہت سی کھانے کی چیزیں پیدا کی ہیں جو انسان جس سے لطف اندوز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رشتہ داری کو بنایا ہے جس کی مدد سے انسان اپنی زندگی کو جینے میں مدد لیتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے. بیوی کا رشتہ ہے، اولاد کا رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو مزید آسان بنایا ہے. اسے سواریاں مہیا کی ہیں، اسے سیرگاہیں مہیا کی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں مہیا کی ہیں، رشتہ داریاں مہیا کی ہیں، اسے مال و دولت سے نوازا ہے، خوبصورتی عطا کی ہے، پانی پینے کے لیے عطا کی ہے اور وافر عطا کی ہے. ان کسی بھی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان قرار نہیں دیا کہ میں نے تم پر احسان کیا. اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو، آپ کی بعثت کو، آپ کو اس دنیا میں بھیجے جانے کو اللہ نے کہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. اے ایمان والو، دنیا والو، اس چیز کو سمجھ لو کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں کہ میں اپنا نبی تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل انگنت ہیں. سمندر کی یہ پانی سیاہی بن جائے اور دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں یہ قلم بن جائیں، آپ کی جو فضائل اور آپ کی عظمت کو پورا لکھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایک ہی انسان کو، ایک ہی بشر کو عظمت اور عزت کامل عطا کی ہے اور وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اپنی زندگی کے اندر ابھی نبی نہیں ہے تو آپ نے 40 سال گزارے. میں نے پچھلی دفعہ بھی اس طرح اشارہ کیا تھا. تو دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو ان ایسے لوگ جن کے نزدیک ایمان کی ایک رتی برابر بھی قدر ان کی نگاہ میں نہیں تھی، ایسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایماندار قرار رکھا ہے 40 سال پورے. جب آپ پر پہلی وحی آئی ہے، آپ فرشتے کی آمد سے، جناب جبریل علیہ السلام کی آمد سے آپ تھوڑا سا گھبرا گئے. آپ سے اس سے قبل کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. وہ غار تھی، اس کے اندر اندھیرا تھا، آپ عبادت میں مصروف تھے اور فرشتہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک الگ ہی طرح سے اسے ڈیزائن کیا ہے، بنایا ہے، اس کی ایک وجاہت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں. تو آپ جب اس سے گھبرا کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے ان سے کہا ہے زمبیلونی، آپ اے خدیجہ مجھ پر کمبل اور چادر اوڑھ دو، یعنی کہ آپ گھبرائے ہوئے ہیں اور آرام چاہتے ہیں. تو پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ میں عبادت کر رہا تھا اور فرشتے نے آ کر مجھے، کسی نے آ کر مجھے اس طرح آ کر کہا کہ تم یہ سارا معاملہ، اور میں ڈر گیا اس چیز سے. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آگے سے دلاسا دیتے ہوئے، حوصلہ دیتے ہوئے اور ایک اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. کیوں ضائع نہیں کریں گے؟ سب سے پہلے آپ کی صفت یہ بیان فرمائی کہ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. ابھی آپ نبی نہیں ہیں، ابھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں نبوت کا صحرا آپ کے سر پر نہیں سجایا. اس وقت آپ کی بیوی آپ کو یہ دلاسا دیتے ہوئے کہہ رہی کہ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ یتیموں کا سہارا ہے، آپ جو بیواؤں ہیں ان کی مدد کرتے ہیں مالی طور پر، اور اس طرح جو دوسری ان کی مدد بنتی ہے، اور آپ ہر کسی کا ساتھ دیتے ہیں، ہر دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ہر کسی کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا. حجر اسود کو رکھنے کا مسئلہ پیش آیا بیت اللہ کی تعمیر کی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 یا 13 سال کے تھے. اس وقت جب حجر اسود جس جگہ پر نصب ہے
بیت اللہ کی مسجد الحرام کی بنیادوں پہ پانی چلا گیا، رسول اللہ سب خود بیان کرتے ہیں. تو اس وقت آپ نے ساتھ مل کر اپنے رشتہ داروں کو بیت اللہ کی تعمیر کی، آپ نے سب سنا ہوا ہے. اور انہوں نے وہاں پر یہ مسئلہ ہو گیا کہ 2 سرداری کی سیٹیں ہیں، 2 بڑے خاندان ہیں، تو حجر اسود کو جو نیچے اتارا ہوا تھا دوبارہ نصب کون کرے گا؟ تو انہوں نے آپس میں اس طرح کی لڑائی شروع ہونے والی تھی. تو کسی نے کہا کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ لڑنا نہیں ہے کہ اتنا مقدس ہم کام کرنے والے اس میں ہم لڑائی کریں. تو 2 گروہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں پر بیٹھیں گے، رات کے بعد جو صبح آئے گی اس صبح میں سب سے پہلے جو مسجد الحرام بیت اللہ کے اندر داخل ہوگا تو وہ پکڑ کر جو ہے وہ حجر اسود کو نصب کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے جگایا اور آپ اٹھے، اور اس کے جو مطلوب وقت تھا آپ اس وقت میں مسجد الحرام کی طرف آئے، بیت اللہ کی طرف، اور سب دیکھ کے ٹکٹکی باندھ کر آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کون اندر آئے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور سب نے دیکھ کر کہا کہ سبحان اللہ، کہ ماشاءاللہ اللہ نے وہ انسان اس فیصلے کو کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ جس انسان پر اس پورے مکے میں کوئی بندہ اختلاف ہی نہیں کرے گا. ابھی آپ چھوٹے ہیں، بچے ہیں ابھی، اور وہ لوگ تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ وہ لوگ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہیں، ہم ان کے دین پر ہیں، لیکن 1% بھی ان میں انسانیت بھی جو ہے وہ بھی نیچے اس سے گر چکے تھے. جو لوگ ان کے اتنے بڑے گناہ تھے وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13-14 سال کے کہ اس بچے پر تو مکہ کا کوئی ایک شخص بھی اختلاف نہیں کرے گا کہ اس سے ہم نے حجر اسود نہیں دکھوانا. آپ اندر آئے، انہوں نے کہا جی آپ اس مقابلے میں جو ہمارا فیصلہ ہے آپ آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سردار کو کہا کپڑا آپ پکڑیں، دوسری طرف سے کہا کپڑا آپ پکڑیں، اور اس کے کپڑے کے اندر حجر اسود رکھایا، اور آپ نے کہا کہ آپ اسے بلند کریں. تو آپ نے اونچا ہو کر آپ نے حجر اسود کو وہاں پر نصب کر دیا جہاں پر اب نصب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے قبل بھی آپ سے بہت سے ایسے کام لیے ہیں جنگوں کے دوران آپ کی جو سنا والی جو باتیں ہوتی تھی. اس طرح آپ جب نبی بنے ہیں، نبی بننے کے بعد لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت سے معاملات کیے. اللہ تعالیٰ نے ان سارے معاملات میں آپ کو سرخرو کیا، چاہے آپ پر ظلم کرنا ہو، 3 سال شیب ابی طالب کے گزارنے میں، گویا کہ آپ کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے بہت باکمال بنائی ہے اور لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ بنائی. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر نبی علیہ السلام کو بھیجنے کا ایک مقصد بیان فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے دنیا والوں یہ جو پیغمبر ہے یہ تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی امانت، اور اس طرح یہ ہے کہ تم نے اس کے پیچھے چلنا ہے. ربیع الاول کا خوشی منانا یہ ہر مسلمان کے ایمان کی نشانی ہے کہ اسے خوشی ہو. اختلاف صرف اس بات کا ہے کہ خوشی منانے کا طریقہ شرعی ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشی منانی ہے کہ نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. طریقے میں اختلاف ہے. خوشی ہر کسی کو ہونی چاہیے، ہمیں بھی ہے اور ہم مناتے بھی ہیں. اس کے مختلف طریقے ہیں، جیسے صحابہ کرام منایا کرتے تھے، جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منایا کرتے تھے. آپ علیہ السلام ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، ہر سوموار اور جمعرات. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں فرماتے ہیں کہ میں سوموار کا روزہ تو اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا. سوموار کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دن پیدا فرمایا. اس کی خوشی کے اندر، اس کے شکرانے کے طور پر، اس کی حمد کے طور پر میں عبادت کرتا ہوں. روزہ عبادت ہے تو میں عبادت کے طور پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے طور پر روزہ رکھتا ہوں. یہ عبادت کا ایک طریقہ ہے، یہ خوشی منانے کا طریقہ ہے کہ میں روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور جو میں رات کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اللہ کے ہاں میرے اعمال فرشتے لے کر دیکھوں کہ آپ یہ دنیا والوں کو بتا رہے ہیں آپ اسوہ حسنہ ہے، آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ خود ایک دوسری حدیث میں بیان فرماتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاؤں کی ایڑیاں سوج جاتی تھی، آپ رات کو اتنا لمبا قیام کرتے تھے، پاؤں کی ایڑیاں سوج جاتی تھی، مرم آ جاتا تھا. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اما جی بیان کرتی ہے کہ ایک دن بیوی تھی نا آپ کی،
मोहब्बत भरे अंदाज में उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल बिना शुबा आपके पहले गुनाह भी माफ है। यानी कि मुराद के अल्लाह ने आपसे गुनाह का सुदूर फरमाया ही नहीं, तसव्वुर भी नहीं है कि अल्लाह ताला आपसे गुनाह को सादर फरमाए। तो आपके तो बिना शुबा जो आइंदा जिंदगी है आपकी वफात तक, वो सारे मामला भी अल्लाह ने क्लियर रखे हुए हैं। फिर इतनी मेहनत क्यों है? इतनी मेहनत किस लिए? इतने लंबे बयान सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते, सही बुखारी की रिवायत है, एक दफा मैं अपनी खाला जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा तय्यबा थी, उनके घर सो गया इस गरज से कि मैं रात को आप सल्लम के साथ इबादत करूंगा। तो मैं रात को अपनी खाला को कहते सोया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे तो मुझे भी उस वक्त जगा दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे हैं और आपने कहा है अपनी बेगम को, उम्मुल मोमिनीन को कहा है कि आप इस बच्चे को जगा दीजिए, इसने भी इबादत करनी है साहब। कहते हैं उठा, वुज़ू किया, मैं आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाएं जानिब आकर खड़ा हो गया, आप वहां पर नमाज पढ़ रहे थे। तो आपने मुझे यहाँ से पकड़ा इस तरह करके और आपने पीछे से लाकर मुझे अपने साथ दाहिनी जानिब कर लिया, क्योंकि जब दो लोग नमाज पढ़ रहे हैं जमात के साथ तो इमाम बाईं तरफ और मुक्तदी दाईं तरफ खड़ा होता है, बिल्कुल बराबर। वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली रकअत में सूरह फातिहा पढ़ी और उसके बाद उसी वक्त खड़े खड़े पूरी सूरत बकरा पढ़ी। रात के क़याम में पैगंबर है, रात के क़याम में पूरी सूरत बकरा पढ़ी। कहते हैं कि मैंने दिल में ये ख्याल किया कि अब ये रुकू करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल बकरा खत्म की और आपने सूरतुल निसा पढ़ना शुरू कर दी, तीसरे नंबर वाली जो सूरत है पढ़ी। आपने सूरत निसा खत्म की है तो आपने फिर सूरत आले इमरान दूसरे नंबर वाली जो सूरत वो पढ़ना शुरू कर दी। तीन सूरतें करीब 6 सिपारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकअत में पढ़े, फिर आपने रुकू किया। ये इतनी मुशक्कत इसलिए जो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा कि आप इतनी मुशक्कत क्यों करते हैं? तो उन्होंने फरमाया अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या आयशा कि मैं ये पसंद न करूं कि मैं अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदों में से बन जाऊं कि अल्लाह ने जो मुझ पर इतने एहसान किए हैं, एक मुझे इंसान, फिर अशरफुल इंसान, फिर उसके बाद नबी, फिर नबियों का भी सरदार, हर चीज मेरे अल्लाह ताला ने मातहत रखी और मेरी खादिम और मुझसे नीचे रखी मुकाम मर्तबे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं आना सय्यदु वुलिद आदम, अल्लाह ने मुझे तमाम आदम और उसकी औलाद का अल्लाह ने मुझे सरदार बनाया, आदम समेत सबका सरदार बनाया। बड़ा फख्र, लेकिन इस पर फख्र नहीं है। अल्लाह के शुक्र अदा करने के लिए मैं सारे तरीके का बता रहा हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल किया करते हैं, इबादत के जरिए, उसको दूसरे तीसरे के जरिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, एक सहाबी ने आकर कहा अल्लाह के रसूल मैं अपने लिए दुआ मांगता हूँ और दुआ के अंदर मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ कि मैं अपनी जरूरियात मांगने के साथ आप पर दुरूद भी भेजा दूं। तो आप सजेस्ट कर दें, आप तजवीज कर दें, आप मुझे बता दें कि मैं अपनी दुआ के अंदर अपने लिए कितनी देर मांगा करूं और आप पर दुरूद कितनी देर भेजा करूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना तुझे बेहतर लगे दुरूद पढ़ ले ताकि अपने लिए मांग ले। उसने कहा जी मैं इस तरह करूंगा कि मैं 3 हिस्से अपने दुआ के कर लूंगा, एक हिस्सा पर दुरूद पढ़ूंगा, 2 हिस्से अपने लिए मांग लिया करूंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी बेहतर है, अगर तू ज्यादा कर ले तो तेरे लिए और बेहतर है, तेरे लिए और बेहतर है। तो उसने कहा जी फिर मैं ऐसे करूंगा कि 2 हिस्से आप पर दुरूद, एक हिस्सा जो है ना वो मैं अपने लिए मांग लिया करूंगा दुआ का। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी बेहतर है, अगर तू और ज्यादा कर ले, दुरूद पढ़ना शुरू कर दे तो तेरे लिए और अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। उसने कहा कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने दुआ का जितना भी दुआ दिया, हर इंसान ये समझता है कि मैंने आज जब भी हाथ उठाने 5 मिनट 10 मिनट कितनी देर दुआ करनी। तो सहाबी यही पूछ रहा था कि इस दुआ में आप पर दुरूद कितना पढ़ूं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि और बढ़ा ले तो बेहतर है, तो उसने कहा जी मैं फिर इससे करूंगा, ऐसे करता हूं कि जब भी हाथ उठाऊंगा सिर्फ वहां पर दुरूद ही पढ़ूंगा, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर कहा इज़न तुकफा हमकुका व तगफिर लका ज़म्बुका, फिर अगर तू ये अमल करेगा कि जब भी हाथ उठाए मेरे ऊपर दुरूद ही पढ़े, अपने लिए कुछ ना मांगे, इज़न तुकफा हमकुका, और याद रख तब ये अमल करने से अल्लाह ताला तेरे सारे गम दूर कर देगा, व तगफिर लका ज़म्बुका, अल्लाह तुझे माफ भी कर देगा।
اپنے لیے نہیں کچھ مانگا. تو یہ شکرانے کے طریقے ہیں, یہ شرعی طریقے ہیں, یہ خوشی منانے کے طریقے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اصحاب عطا کیے تھے نا, وہ آپ کی خوشی کس طرح منایا کرتے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. اب وقت آیا ہے کہ آپ کی ولادت آپ کے ساتھ اور آپ کی نسبت کو ثابت کیا جائے. لوگوں نے کہا جی زکات لینا جو ہے وہ صرف نبی اور بڑے کا جو امت کا بڑا ہوتا ہے اس کا کام ہے. ہم نے زکات دی تھے, لوگ نئے نئے کچھ مسلمان ہوئے تھے, ہم نے زکات دی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں. تو کچھ لوگوں نے اصرار کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن چکے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے, بھی نئے نئے مسلمان ہوئے, بعد میں انہیں منا لیں گے دلائل کے ساتھ, پیار کے ساتھ. تو آپ انہیں چھوڑ دیجئے, جو نہیں دیتا تو بعد میں ان کا حساب کر دیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جلال مارا کر جواب دیا کہ اللہ کی قسم, جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کی رسی کا ایک ٹکڑا بھی زکات میں دیتا تھا, اگر وہ اب نہ دے گا تو میں اس سے جنگ کروں گا, میں اس سے جنگ کروں گا اگر وہ اب نہیں دے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا تھا. آپ کی اطاعت فرما برداری کی آپ کی محبت کا سب سے بڑا ثبوت ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے, آپ کا حسن ہے, آپ کا کردار ہے, ساری زندگی لگائی ہے اس کو سننے کے لیے. آپ اتنے خوبصورت تھے, آپ ایسے چلتے تھے, آپ کی ایسی جسامت تھی, آپ اتنی عبادت کر, یہ ساری باتیں ہم سن چکے. اب وقت یہ ہے, وقت کا یہ تقاضا اور ہمیشہ سے تقاضا رہا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں. کائنات میں ایک ذرہ ذرہ سارا مل کر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتا ہے. جہاں پر وہ اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے, دوسری جگہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کیا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو فرمانے لگے کہ سنو لوگوں, صرف تم ہی نہیں کہ میں تم کو کہتا ہوں کہ میری رسالت پر ایمان لاؤ, کائنات کا ایک ایک ذرہ ان سب پر اللہ نے واجب کیا ہے کہ وہ میری رسالت کا اقرار کریں. تم تو پھر انسان, کتنی مخلوقات ہیں, جن ہیں, چرند ہیں, پرند ہیں, جانور ہیں, اشرار ہیں, پانی کے اندر رہنے والے, اوپر رہنے والے, ہواؤں میں رہنے والے, جنگلوں میں رہنے والے, نظر آنے والے, نہ نظر آنے والے, کتنی ایسی مخلوقات ہیں. سب پر اللہ کی نبی کی رسالت اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہوئی ہے. ضرورت اس وقت سیرت کی ہے کہ اس سیرت اور کردار کو اپنایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کس طرح زندہ رکھ سکتے ہیں؟ آپ کے کام کے ذریعے, آپ کے طریقوں کے ذریعے, وہ اعمال کر کے, وہ کام کر کے ہم اس کو زندہ رکھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں, ان کا نام ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں اور عظیم جنگجو اور کمانڈر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں, بہت جلیل القدر صحابی ہیں, خلفائے راشدین میں سے ہیں. ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہا کہ میرے لیے سواری نہ کہیں جانا تھا, وہ سواری لے کر آئے. انہوں نے سواری کی رکاب کے اندر پاؤں رکھا اور کہا بسم اللہ, اور اوپر بیٹھ کے سواری کے کہا الحمدللہ, پھر کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ دعا پڑھی اور اس کے بعد آپ مسکرا دیے. غلام کھڑا ہے, ابھی گیا نہیں ہے. غلام نے پوچھا کہ اے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ, آپ مجھے یہ بتائیے کہ دعا پڑھنا تو ٹھیک ہے, یہ آپ مسکرائے کیوں؟ اللہ کی حمد بیان کرنا سواری پر بیٹھے ہو تو سمجھ آتا ہے, آپ مسکرائے کیوں؟ کہا میں نے دیکھا تھا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ کے لیے سواری منگوائی گئی, آپ نے رکاب پر پاؤں رکھا, اوپر بیٹھنے کے لیے آپ نے بسم اللہ پڑھا, آپ نے سواری کے اوپر بیٹھ کر الحمدللہ کہا, پھر آپ نے یہی دعا آپ نے پڑھی, اس کے بعد آپ مسکرا دیے. میں تو صرف آپ کی اتباع کے اندر ہر دفعہ اسی طرح مسکرا دیتا, صرف آپ کی اتباع کے اندر. یہ وہ چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جس پر گناہ ثواب کا چکر ہی کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی افعال میں جو شریعت نہیں ہے, آپ نے ان میں اپنی پیروی کا حکم ہی نہیں دیا, صحابہ اس کو فالو کر رہے ہیں. امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر باب باندھا ہے, عنوان قائم کیا ہے حدیثیں نیچے لکھنے کے لیے, باب الابتداء بافعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس چیز کا بیان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی پیروی کرنا. اس کے نیچے آپ حدیث لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی,
تو ہم نے بھی آپ کو دیکھ کر سونے کی انگوٹھی پہنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سونے کی اس وقت حرمت نہیں تھی, مرد پر سونا حرام نہیں تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن لی ہوگی, صحابہ کرام نے آپ کو دیکھ کر پہن لی. جب سونے کی حرمت آ گئی, اللہ نے سونا مرد پر حرام کیا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی اتار کر پہن دی. صحابہ کرام نے آپ کو دیکھ کر سونے کی انگوٹھیاں پہن دی, آپ کو دیکھ کر پہن دی. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر کام شروع کرتے تھے, دیکھ کر آپ کو چھوڑ دیتے. یہ وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں تھے کرو, اور جن کا کہتے تھے ان کا عالم کیا ہوگا. نہ کٹ کروں جب تک میں خواجہ یسرم کی عظمت پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں اقبال کہتا ہے نہ کٹ مروں جب تک میں خواجہ یسرم کی عظمت پر. خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان نہیں ہو سکتا, خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان نہیں ہو سکتا, کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اپنی محبت کے ساتھ نفی کی ہوئی ہے, کہ جس نے اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ کے قریب ہونا ہے, اللہ کا خاص بننا ہے, اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے. قرآن مجید اٹھائیے, قل ان کنتم تحبون اللہ, اے پیغمبر اعلان کر دیجئے اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے, فاتبعونی, تمہیں میری اطاعت کرنی پڑے. رستہ صرف ایک جاتا ہے اللہ کی محبت کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا. آپ کے فضائل ایک ایک بندے, آپ انگریز کو اٹھائیے, ویسٹرن جو تاریخ لکھنے والا ہے اس کو اٹھائیے, اس نے ہم سے زیادہ ان کے لکھے ہوں گے فضائل, اور ایسی گہرائی سے لکھے ہوں گے آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں. ضرورت آپ کی اتباع کی ہے, ضرورت آپ کے حکم پر چلنے کی ہے, اور جو آپ کے حکم پر, اور وہاں کہتے ہیں تاجدار عالم بطحا کا جو فرمان تھا کچھ نہ تھا سوائے اس کے سنت ہی قرآن تھا. جب تک یہ دین مسلمانوں کا حرص جان تھا, اقبال ان دنوں مسلمانوں کے در پر ایک دربان تھا, بادشاہت قدم چومتی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے. آج دیکھیں یہ جگہ جگہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے کیوں بناتے, آپ کی شان میں گستاخیاں کیوں کرتے, اور ان کو یہ ہمت کون دیتا ہے. یہ پچھلے دنوں فرانس کے ملک کے اندر فرانس کے اندر یہ خاکے بنائے گئے, اور صدر نے اس کو ایوارڈ دیا ہے, اور اس کو باقاعدہ انہوں نے سرکاری عمارتوں پر لگوایا ہے خاکوں کو, اس کو تشہیر کی گئی ہے, اس کو عام کیا گیا. یہ فرانس, یورپ جو آبادی ہے, یورپ ممالک کی سب سے زیادہ مسلمان وہاں رہتے ہیں فرانس میں, یورپ کے لحاظ پورے سے 60 لاکھ کے قریب وہاں پر مسلمان آباد ہیں. اتنی کثرت ہمارے یہاں پر جتنی یہاں پر اقلیتیں آباد ہیں, ہندو ہیں, عیسائی ہیں, اتنی تعداد میں, یہ بتائیں کن کے یہاں پر بڑوں کی یا کن کے پیغمبر کیا ان کے جو ہوتے ہیں بھگوان, اور عیسائیوں کے جو عیسیٰ علیہ السلام وہ تو ہمارے بھی نبی ہیں, ہم ان سے زیادہ عزت کرتے ہیں. ان کی یہاں پر کون یہاں پر ایسی اشارہ کرتا ہے, وہاں پر یہ کیوں ہوتی ہے؟ اس کی بہت ساری وجہوں کے ساتھ ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے نبی پر انٹرسٹ نہیں. معذرت کے ساتھ کہتا ہوں یہ جملہ پر حق ہے, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر انٹرسٹ ہی نہیں ہے. سوائے اللہ بتانے لگا وہ لوگ ہماری معیشت کو دیکھتے ہیں, ہمارے ٹاپ اور کیپٹل کے سٹیز کو دیکھتے ہیں, وہاں کے رہنے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں. کسی ایک نے بھی جب نبی کی ادا نہیں جھلکتی, اس نے کہا کہ جب ان کو لینا دینا نہیں ہے تو پھر ہمیں کیا لینا دینا ہے. جائیے اسلام آباد میں, کراچی میں, لاہور کے اندر, کوئٹہ میں, یہ بڑے بڑے شہروں میں جائیے, دیکھیے وہاں کے لوگ کس طرح رہتے ہیں. کیا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ایک سوائی بھی نہ کھانے دے وہ آپ کی پیروی کرے, اور یہاں پر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ فجر کے وقت مسجد کس طرف ہوتی ہے, عشاء کے وقت بھی نماز پڑھنی ہے, ظہر اثر کاروبار چھوڑ کر مسجد پہ آنا ہے, حرام نہیں کھانا, سود نہیں کھانا. وہ ٹویٹر کے اوپر ایک چائنا کا جو کاروبار بزنس مین, آج اس کا ٹویٹ وہاں پر پڑا ہوگا, اس نے وہاں پر لکھا ہے کہ مسلمان ہمارے پاس آتے ہیں, وہ تاجر یہاں سے سامان لینے, جو بڑے تاجر ہیں وہ خود جاتے ہیں, وہاں سے اپنے سامان کو لوڈ کرواتے ہیں, اور یہاں سے وہ جہاز کے ذریعے آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اگر مجھ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ آپ کی چیز ہے 5 روپے کی, مثال کے طور پر آپ اس لیبل کو ختم کیجئے,
نیا لیبل پرنٹ کروائیے 8 روپے کا 10 روپے کا، ہم آپ کو 5 کے حساب سے پیسے دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ جیسے مرضی پرنٹ کروائیں، ہم وہ پرنٹ کروا دیتے ہیں ان کو۔ جب ہم اسی وقت اسی اسلام میں کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، ہمارا جو ہوتا ہے آفس بوائے جب کوئی بھی میرے لیے کھانا لے کے آتا ہے، وہ کھانا میرے سامنے رکھتا ہے، میں انہیں کہتا ہوں سر کھانا کھائیے، آپ اتنی دور سے ہمارے پاس مہمان آئے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ حرام ہے، آپ کھائیے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ حرام ہے۔ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ آپ خود ان کو، وہ آپ کو حرام کام نہیں کروا رہے، حلال چیزیں دے رہے جو آپ نے اپنے ملک میں لا کر بیچ رہی، آپ خود ان سے پہلے حرام کام کرواتے ہیں۔ جب وہ آپ کو کہتے ہیں جی کھانا جو ہم کھانے لگے، کہتے ہیں جی یہ کھانا حرام۔ یہ میسج چھوڑ رہے ہیں ان کو، پھر ہم کو کہتے ہیں جی انہوں نے ہمارے نبی کی گستاخی کیوں کر دی۔ یہ یورپ میں جتنے مسلمان رہتے سودے بازی کرتے ہیں، دوسرے درجے کا جا کر تیسرے درجے کا جا کر شہری بنتے ہیں، وہاں پر جا کر ایک قسم اس کی ذاتی نہیں، پوری دنیا کو بیچتا ہے فراز خوشبو کا، اور کتنا بدبودار ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کا معاشی بائیکاٹ کریں تو یہی سے یقینا انسانیت 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 سب سے، یہ لالی پاپ دینے والی پوری دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، وہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کیا سمجھتے، اس وقت انسانیت نہیں آتی کہ ان کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، ہمارے حکمران ہو کوئی نہیں ہو، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ جب ہماری کسی بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ادائی نہیں چھلکتی، غصہ کس بات کا لگتا ہے؟ یا تو ہے نا کہ ہم ابوبکر عمر جیسے آپ کے سپاہی ہیں اور آپ ان جیسا ہم جذبہ رکھتے ہیں آپ پر مار مٹنے کا، پھر غصہ بھی لگے نا، پھر ہمیں غصہ بھی لگے۔ وہ مسیلمہ کذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے کہا کہ میں اللہ کے نبی ہوں، عمر بن خطاب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا اپنا کمانڈر اسے قتل کرنے کے لیے، جاؤ اسے قتل کر کے آؤ۔ پھر جیسے سفارتی تعلقات ہوں، چاہے خارجی تعلقات ہوں، چاہے کوئی بھی تعلقات ہوں، پہلے ہم عملی طور پر خود تو اس مضبوط اس کنڈیشن پر آئے، کل کو وہ کھڑا ہو کر کہے کہ آپ اپنے نبی کا دفاع کرنے ہیں، آپ کس لحاظ سے رکھتے ہیں اپنے نبی کے جو ہے پیروکار؟ ان کو نہیں پتا اس چیز پر، یہ سارے معاملات کرتے اس لیے کہ ہمیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے اطاعت تک لے کے نہیں آئے۔ آج جس سے پوچھ لو، میں یہ نہیں کہتا، میں بھی الحمدللہ علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہوں، لیکن میں آپ کو پراپر چینل بتا رہا ہوں کہ محبت ایکسپٹ کب ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقے سے پیار کیا گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبت وہ مانی جاتی۔ آج ربیع الاول جشن منانا ہے، منائیے، لیکن شرعی طریقے سے منائیے، نمازیں پوری پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا لباس مرد کو حکم دیا ویسا پہنے، عورتیں ویسا لباس پہنے۔ آج درود پڑھے 10,000 1 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ، جتنا دل کرتا ہے درود پڑھیے، کوئی نہیں روکے گا، انہیں گفٹ پیش کیجیے اللہ کے ہاں، اپنی نظر باندھ لیجیے، اے اللہ آج میں اتنا درود پڑھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن مجھے ملے تو میرا تعارف ضرور کروائیے گا کہ اس بندے نے آپ کی ولادت کی خوشی میں اتنی مرتبہ آپ پر درود پڑھا۔ ناچنا گانا، جلوس نکالنے، لوگوں کو تنگ کرنا، موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکالنے، شور ڈالنا، لوگوں سے گالیاں سننے، یہ نبی کی محبت ہے۔ یہ سورج کو غروب ہونے دیجیے جہاں پر ڈانس کے مظاہرے کیے جائیں گے، ہمارے مسلمان بھائی کریں گے، آپ کی نعت کے نام پر، آپ کی خوشی کے نام پر ڈانس کیا جائے گا، اور پھر کہیں گے عشق رسول میں موت بھی قبول ہے، اور پھر ہمیں غصہ آتا ہے کہ گستاخانہ کھاتے کیوں بنتے ہیں۔ چھوڑیے اس بات کو کہ ہم اس قابل ہوں، وہ لوگ تو بربادی ان کے مقدر ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ بھی شام کے رہنے والے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی مسلمان جہاں پر ارد گرد کہیں کسی قلعے کا کسی فوج پر محاصرہ کرتے اور محاصرہ کیے بیٹھتے، اگر کافروں میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیتا تو ہم یہ سمجھ لیتے کہ ان لوگوں کی شکست قریب ہے، اللہ تعالیٰ نے ضرور اپنا بدلہ لینا۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اے پیغمبر جو آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، میں کافی ہوں کو برباد کرنے کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتا ہوں کہ وہ پوری نہیں ہو سکتی
آپ کے فضائل بیان کرنا، آپ کی عبادت، آپ کا حسن، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، لوگ آپ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، اس کے لیے تو جتنی مرضی آپ سارا سال جو ہے پڑھاتے رہے. ضرورت اس سفر کی ہے، اس پیغام کی ہے، ربیع الاول پر اس پیغام کی ہے. ربیع الاول کے موقع پر ہمارے دلوں کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے صحابہ کرام جیسی زندگی اپنا لی ہے، اطاعت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لگژری لائف سٹائل گزارنے کو شریعت میں ایک بات بھی نہیں ہے کہ آپ نے ایسا گزارنا، سوائے فضول خرچی کے. اچھا پہنے، اچھا کھائے، اچھے گھر میں رہے، صدقہ کرے، غریبوں کی مدد کرے، دوسروں کا خیال کرے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کی جو عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اس میں یہ لگژری لائف سٹائل حائل ہوتا ہی نہیں. عبد الرحمن بن عوف نامی بندہ ہے، جائیے تاریخ اٹھا کے دیکھیے، صحیح بخاری کے اندر بھی ان کے حالات لکھے ہوئے. جب مدینے میں ہجرت کر کے کچھ نہیں تھا، بچہ اور بیوی اور مال گھر والوں نے سسرالیوں نے لے لیے تھے، اکیلے آئے. پہلے دن مزدوری کیا، پنیر، ایک مٹھی پنیر ہاتھ میں آئی. اور جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مصلی رسول پر خنجر لگے تو پتہ ہے آپ نے بقیہ نماز ادا کرنے کے لیے، جماعت کروانے کے لیے کس کو آگے کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کو. پیچھے کھڑا ہے بالکل امام. اس وقت تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جب عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، عبد الرحمن بن عوف اس وقت دنیا کا سب سے بڑا تاجر تھا. دنیا کا سب سے بڑا تاجر، جس کے مال، متاع، تجارت کا سامان 1,000 اونٹ مدینے میں انٹر ہوتا، داخل ہوتا، 1,000 اونٹ آپ بیت المال میں صدقہ کر دیا کرتے. اتنا بڑا تاجر، اتنا امیر انسان، وہ بالکل امام کے پیچھے فجر کے وقت کھڑا ہوا. کون روکتا ہے کہ شریعت میں امیر ہونا گناہ؟ کمائیے جتنا مرضی مال، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ رکھیے. آپ کی پیروی، آپ کا، آپ دیکھیے سفر کے اندر جا رہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے بیٹے، وہ سفر میں جا رہے. ایک رستے پر ایک جگہ ہے، آپ نے جاتے جاتے اونٹنی پر سر کو ایسے نیچے کیا، اوپر تھوڑا سا آگے جا کر سر کو سیدھا کر لیا. ساتھ جو خدمت گزار تھا نا، غلام کا ساتھی تھا سفر کا، اس نے پوچھا حضرت جی اوپر کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، آپ نے سر کو نیچے کر کے تھوڑا کر کے اوپر جا کے کیوں سر سیدھا کر لیا؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا، ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا سفر میں، ہم اسی جگہ سے گزرے تھے، اوپر درخت کی کوئی چیز آ گئی جو آپ کو ٹچ ہونے کا خطرہ تھا، آپ نے اس سے بچنے کے لیے اپنا سر مبارک نیچے کر دیا، تھوڑا سا جب اونٹنی آگے گئی آپ نے سر کو اٹھا لیا. میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں صرف آپ کی اتباع کے اندر میں یہاں پر آ کر اپنے سر کو نیچے کر کے تھوڑا سا آگے کر کے اوپر کر لیتا ہوں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی کہا تھا عبداللہ یہ سر کو جھکنا یاد کر لے، اس جگہ کو یاد کر لے، جب بھی یہاں سے گزرنا سر کو. اتنی بات میں آپ کی پیروی. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں رسول کی اطاعت کو حکم دیا ہے، کنڈیشنیں اس کی الگ ہو سکتی ہے. اتباع کہتے ہیں قدم بہ قدم اس کے نقش کے اوپر اپنا قدم رکھنا، جہاں پر رسول کا قدم اس کے اوپر اپنا قدم. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ کے ساتھ گئے بیت الخلاء کے لیے، آپ آبادی سے دور وہاں پر گئے، آپ نے وہاں پر جا کے حاجت کی، اور اس کے بعد یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سنت داؤد کی روایت ہے، انہوں نے آپ کو وضو کروایا اور اس کے بعد آپ وہاں سے چل دیے. مغیرہ بن شعبہ دل کے اندر جب بھی انہیں وقت ملتا ہے روز اسی جگہ پر جا کر ویسے بیٹھ کر آ جاتے ہیں. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت کی تھی. اتنا آپ کو لگاؤ تھا، اتنا پیار تھا، تب لوگ کانپتے تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کے پیغمبر کی گستاخی نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان کافر کیا تسلیم کرتے تھے. یہ لوگ یہ تو گستاخیاں کرتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کس قدر ہے، وہ صرف ہمارے شہر پر کرتے ہیں کہ لو نہیں کرو، جو سانوں کی پرواہ نہیں ہے تانوں کی پرواہ نہیں چاہیے. وہ صرف ہماری غیرت کا جنازہ نکالنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر آپ کے بارے میں ہے، امام ابن حجر اپنا واقعہ لکھتے ہیں. آپ نے غور سے سنا اور آپ کو پتہ چلے کہ اس وقت کے کافر لوگ جو کافر ہی مر گئے ہیں، کافر زندہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور کافر ہی مرے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال کرتے تھے. یہ فتح الباری کے اندر امام ابن حجر نے اپنا واقعہ لکھا ہوا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے سہیلی نے ذکر کیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو،
یعنی کہ جسے کیسر کہتے ہیں، روم کے بادشاہ کو ہرقل اس کا نام تھا، اسے خط لکھا، اسلام کی دعوت دی. دہیہ بھی یہ خط لے کر گئے تھے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جو ہے نا ایک سونے کی صندوقڑی میں بند کر تعظیماً عزت کے لیے، آپ کی عزت کرتے ہوئے سونے کی صندوقڑی میں بند کر دی اور رکھ دیا. آپ پر ایمان ہی لے کے آیا، کیونکہ اس کی قوم ایسی تھی، ان کے در سے ایمان لے کے آیا. وہ ایک لمبی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ڈیٹیل بیان کی. اس کی تشریح کے اندر امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی جو وراثت تھی، اپنے جو نیچے آل اولاد تھی، ان کو یہ نصیحت کر کے گیا تھا ہرقل خود کہ آپ نے یہ خط سنبھال کر رکھنا ہے. وہ خط چلتا چلتا ان میں سے ایک فرد نامی بادشاہ جو اس کی اولاد میں سے وہاں تک پہنچ گیا. ایک آدمی ابن حجر کہتے ہیں کہ مجھے جس نے بتایا ہے نا، اسے جس نے بتایا وہ آدمی وہ گیا غرب نامی بادشاہ کے پاس کسی کام. غرب نے اسے بھیج دیا اسی فرد کے پاس، بادشاہ کے پاس. اس نے کہا کہ تم مسلمان ہو، تم رک جاؤ، میرے پاس کچھ دے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس نہیں رک سکتا. اس نے کہا میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں، پھر تم ایٹومیٹک میرے پاس رکو گے. اس نے کہا دکھاؤ کیا ہے. اس نے اپنے وہ صندوقڑی جو چھوٹا سا باکس تھا سونے کا، اس سے اس نے وہ خط نکالا اور کہا یہ خط دیکھو، تمہیں پتا ہے، تم نے کہیں پڑھا سنا ہوا ہے کہ تمہارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دادا، یعنی کہ وہ کافی پشتے گزر چکی تھی لیکن دادا ہی بولا جاتا ہے، میرے دادا ہرقل کو کوئی خط بھیجا تھا. سردار جی مجھے سب کو پتا ہے، یہ تو بہت مشہور بات ہے کہ کیسر کو بھیجا تھا، کسرا کو بھیجا تھا. تو یہ کہتا ہے یہ وہی خط ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کا نام تھا کہ سلیمان، اس کا نام تھا، اس کا دے کر آنکھیں چوڑ گئی. یہ واقعی وہ خط دیکھ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ خط دیکھا، اس میں کچھ حرف اکثر مٹے ہوئے تھے لیکن خط وہی تھا. اور اس نے دوبارہ کہا میں اسے دیکھ سکتا ہوں، تم نہیں دیکھ سکتے. اس نے دوبارہ پھر وہ سونے کے باکس میں بند کر دیا اور کہا یہ ہمارے دادا کی نصیحت ہے کہ جب تک یہ خط تم اپنے پاس سنبھال کے رکھو گے اللہ تعالیٰ تم سے بادشاہ نہیں چھینے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف خط سنبھال کر رکھو گے، اللہ تم سے بادشاہ نہیں چھینے گا. میں نے اپنے باپ سے مرتے وقت صرف ایک نصیحت سنی ہے کہ بیٹے میرے بعد تو بادشاہ بنے گا، لیکن اس صندوق کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس پر یہودیوں کی نظر نہیں پڑنی چاہیے. اور میں نے اپنے بیٹوں کو بھی یہ نصیحت کی ہے جب تک تم اس صندوق کو سنبھال کے رکھو گے اللہ تعالیٰ بادشاہ بھی تم سے لے گا. ہمارا یہ عقیدہ ہے. اور ابن حجر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس واقعے کی تائید ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہرقل تھا اس کے دو نمائندہ تھا، اسے دین کی دعوت دی تھی اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ میں نے تمہارے بادشاہ ہرقل کو یہ خط بھیجا ہے، اس نے سنبھال کے رکھ لیا ہے. جب تک وہ خط اس کے پاس رہے گا وہ لوگوں سے امن میں رہے گا، لوگ اسے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اور کسرا کو خط بھیجا تھا، کسرا نے وہ خط پھاڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی اس کے لیے. یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ جس طرح اس نے میرا خط پڑھا ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر، اور ہوگی اس کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے. ابو لہب جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد تھا، اس کی موت پر اس طرح ہماری جنگ بدر کا وقت ہے اور وہ ایک موذی مرض میں مبتلا ہے اور مرض ایسی ہے کہ اس سے بدبو آنے لگ گئی ہے اور اس کو کہیں پر دور انہوں نے رکھ دیا ہے، آبادی سے دور، اور لوگوں وہاں پر مر گئے اسی حالت میں. اور لوگوں نے اس کے بیٹے کو اگر کہا اپنے باپ کو دفنا دو، اور بیٹے آگے سے کہتے ہیں اگر اپنے باپ کو ہاتھ لگایا تو بیماری ہم میں آ جائے گی، ہم کیوں ہاتھ لگائے. اس نے کہا شرم کرو، اس کو چیل کوئے کھارے اٹھا کر کہیں اس کو دفنا دو، کہیں چھپا دو، لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب ہے. انہیں وہاں پر اٹھایا، دور پہاڑ کے اوپر لے گئے، ایک پہاڑ کی اوٹ بنائی، وہاں پر رکھ کے اوپر اس بڑا سا پتھر اس کے اوپر رکھ دیے. یہ اس ابو لہب خبیث کی یہ موت ہے، اس طرح آئی. آج بھی آپ گوگل، آپ نے جا کر گوگل کرنا ہے اس کو، دیکھیے وہاں پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ حرام زادے کہاں پیدا ہوتے ہیں. یہ آپ نے گوگل کرنا، لکھنا ہے انگلش میں اس کا جملہ بنا کر، بغیر ماں باپ کے شادی سے، بغیر شادی کے دنیا میں سب سے زیادہ بچے کہاں پیدا ہوتے ہیں. وہاں پر سب سے اوپر فرانس کا نام ہے. اس میں 60%، 60% اس میں بغیر شادی کے بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ تھوڑی طاقت ہے. یہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کیسے تہذیب کے ساتھ رہنا ہے، کیسے تہذیب کے ساتھ رہنا ہے. ان لوگوں سے سیکھنا چاہیے.
ہمارے ملک میں یہ لنڈے کے لبرل لوگ جو NGO سے مال کھاتے ہیں، اٹھ کر دین اسلام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور ہمارے آ کر نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ دین پر عمل کیسے کرنا ہے، اور ہمارے نوجوان اٹھ کر پوچھتے ہیں جی پیغمبر کی یہ بات ثابت کرو، صحابہ کی یہ بات ثابت کرو۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے۔ آپ جا کے خود دیکھ لیجیے، فرانس کا سب سے اوپر نام آئے گا اور اس کی تباہی تو لکھی ہوئی ہے، ساتھ ہماری تباہی نہ لکھوائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط سنبھال کر رکھنے سے نسل بادشاہ پر ہے، اور ہم پورا کا پورا یہ لیٹر باکس کے سنبھالنے پہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ میں نے یہ واقعہ آپ کو صرف اس لیے سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتیں سنبھالنے کا اب شدید ہمارے پاس ضرورت ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اپنے اوپر اپلائی کریں، چاہے وہ تجارت کا مسئلہ ہو، معیشت کا مسئلہ ہو، معاشرت کا مسئلہ ہو۔ چھوڑیے یہ جھنڈیاں لگائیں، کردار کی جھنڈیاں لگائیں، اپنے کردار کا جلوس نکالیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ زبان ایمانداری میں سب سے اوپر ہے، ہمارا نام کیوں نہیں؟ حالانکہ کل کائنات میں سب سے ایماندار، سب سے بڑا ایماندار ہمارا پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی ہمارا فخر، سب سے ایماندار ہے کائنات میں، جنہیں کفار مکہ نے پہلے دن کہا، جس دن آپ نے دعوت کے لیے بلایا، کہا ہم نے آپ کو صادق اور امین سمجھتے ہیں، آپ اس کی امت ہو اور اس کا نمبر 150 بھی نیچے ہو، 200 ملکوں کی فہرست میں ان کا نمبر، ان کے امتیوں کا، ان کے عاشقوں کا، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرے جتنے مرضی سن لو، 150 سے بھی نیچے نمبر ایمانداری کے اندر۔ اور یہ میں نے سمجھتا ہوں کہ 150 نیچے کی، مجھ سے بھی نیچے ہونا چاہیے، جس کو دیکھ لو ہر بندہ ہی کرتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ یہ چیز صحیح کریں، اس طرح اپنے کردار کے، اس طرح لوگوں کو کردار دکھائیں کہ ہم نبی کے امت ہی ہیں، اپنے کردار کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ۔ پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے کسی کو بتانے کی کہ آج ربیع الاول ہے اور ہم نے جھنڈے لگائے، یہ ہماری خوشی ہے، یہ بھی بتانا پڑے گا۔ مسجدوں میں بیٹھی ہوئی تعداد، لوگوں کے چہرے، آپ کا لباس، آپ کا کردار، یہ سب بتائے گا لوگوں کو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی اور آپ کے جان نثار ہے، اور یہی ربیع الاول کا پیغام ہے، اور یہی ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک خط سنبھال لینے سے اللہ تعالیٰ اتنی عزتیں دے سکتا ہے، اور وہ بھی غیر مسلم کو۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، آپ کی بات ماننے والے ہیں۔ اگر ہم آپ کی باتوں کی قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی عزت سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بنائے، آپ سے محبت کرنے والا بنائے۔ ہم اپنے ملک کے جو بھی بااقتدار لوگ ہیں ان سے کہتے ہیں کہ آپ مذمتیں نہ کریں، مذمت کرنے کے لیے ہم کیسے کمزور لوگ ہیں، ہم مذمتیں کرتے ہیں، آپ مذمت نہ کریں، آپ ایکشن لیں۔ مذمت وہ کرتا ہے جس سے کچھ اور نہیں ہوتا، وہ ہم ہیں، ہم مذمت کریں گے۔ آپ مذمت کرنے کے لیے آپ ایکشن کریں اور آپ ان سے ہر طرح کے تعلقات ختم کریں اور ان سے باقاعدہ جان کا اعلان کریں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم یقین کریں، اگر دل کے اندر اب بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اتنا میں نے کو بتایا ہے کہ ایک خاکے، پھر اس کو انعام، پھر اس کو سرکاری عمارتوں پر نصب کروانا، اس کو لگوانا، اس کی تشہیر کرنا اور باقاعدہ مٹھائی کا اظہار کرنا، اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہو اس خبیث اور ملعون کو سبق سکھانے کے لیے ہمارے حکام بالا کو کرنا چاہیے۔ اگر ہم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ کے اتباع کرنے والے تو پھر یہ کرنا چاہیے، اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پھر چھوٹے پرندوں سے بھی یہ کام لے لیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب کا نشانہ بننے سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔